جی السلام علیکم، میرا نام زاہدہ عابد ہے۔ میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی لیٹر روڈ میں لیکچرر ہوں۔ اس کے علاوہ ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ کی طرف سے اے آئی کی اسپیشل ٹریننگ لے رہی ہوں، اور اس کے حوالے سے ڈفرینٹ ٹاسک جس میں ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا، انٹرویوز لینا اور مختلف پوسٹ بنانا، یہ ہمارے ٹاسک میں شامل ہے۔ اور آج کا جو ٹاسک ہے یہ ہمارا ایک اسپیشل ٹاسک ہے، ٹیڈ ایکس ٹاک کے حوالے سے ریویو دینا۔ تو آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی میں ٹیڈ ایکس ٹاک کی اہمیت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچرس کے لیے یہ گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے، اور مختلف جو ماہرین تعلیم ہیں وہ اس حوالے سے اب مانے جا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی، برطانیہ میں اور امریکہ میں اور انڈیا میں۔ تو آج کی ٹیڈ ایک ٹاک جو ہے وہ ایک انڈین ہے، ایجوکیٹر ہیں وہ، اور موٹیویشنلسٹ بھی ہیں۔ ان کا نام ہے ماریاپن۔ تو وہ تعلیم کی جدت کے بھی حامی ہیں، اور اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ طلبہ میں سیکھنے کی صلاحیت اور تخلیقی سوچ پیدا کرنا بھی ہے۔ تو ان کی جو مشہور ٹیڈ ایکس ٹاک ہے وہ ہے اسٹاپ ٹیچنگ اینڈ اسٹارٹ لرننگ۔ تو جو اس حوالے سے انہوں نے ٹاک کی ہے میں نے بھی سنی، تو اس کے جو مین پوائنٹ ہیں وہ اساتذہ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ صرف لیکچر دینے کی بجائے طلبہ کو سوال کرنے کا موقع دیں اور ان کو تجربات کرنے کے مواقع فراہم کریں۔ تو اس حوالے سے ان کا ماننا ہے کہ 21ویں صدی میں کامیابی کے لیے کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیوٹی، کولیبریشن، کمیونیکیشن، یہ ساری مہارتیں بہت ضروری ہیں، استاد کے لیے بھی اور طالب علم کے لیے بھی۔ اور ان کا پیغام یہ ہے کہ بہترین استاد وہ ہے جو طلبہ میں زندگی بھر ان کی سیکھنے کا جذبہ پیدا کرے۔ تو اس حوالے سے جو ان کی ٹاک کے مین پوائنٹ ہیں میں وہ بریف بیان کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جو پوائنٹ پیش کیا وہ یہ ہے کہ تعلیم کا محور استاد نہیں بلکہ طالب علم کو ہونا چاہیے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اورینٹڈ ایجوکیشن، یعنی آپ کا طالب علم آپ کا محور ہو، اور آپ نے ہر چیز جو ہے اس کے حوالے سے سوچنی ہے، اسے سمجھانی ہے کس طرح نئی ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ہے۔ اور سب سے جو اہم بات ہے کہ طالب علم کو سوال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور وہ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اسے سوچنے اور سوال کرنے کے قابل بنائے، کیونکہ ہر سوال علم کا ایک دروازہ کھولتا ہے۔ ہر سوال کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے، اور اگر آپ کا استاد بھی ایسا ہے کہ جو آپ کے سوالوں کا تسلی بخش جواب دیتا ہے تو سمجھیں کہ آپ کی زندگی میں کامیابی کی ابتدا ہو چکی ہے۔ تو ماریاپن بھی یہ کہتے ہیں کہ استاد صرف معلومات دینے والا نہ ہو بلکہ رہنمائی کرنے والا ہو، اور وہ طلبہ کو سوچنے اور سیکھنے کے قابل بنائے، اور صرف ان کو امتحان کے لیے کچھ پوائنٹس یاد کروا دینے کے تک ہی نہ رہے، بلکہ وہ یہ ان کو بتائے کہ اصل تعلیم کیا ہے۔ اصل تعلیم یہ نہیں کہ کتابیں پڑھیں، امتحان دے دیں، گریڈز لے لیں، بلکہ اصل تعلیم وہ ہے جو آپ کی زندگی میں استعمال ہو سکے، آپ کی لائف کے ہر پہلو میں اپلیکیبل ہو۔ تو خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان میں تجسس پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان میں تجسس موجود ہوتا ہے، لیکن استاد ان کے تجسس کو اکثر ایسی ان کی ہوتی ہیں کوششیں کہ وہ اسے ختم کر دیتے ہیں، یا پھر ان کو سوالات کا مناسب جواب نہیں دے سکتے، تو پھر ان کی فطری جستجو کم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی چیزوں میں استاد کو ان کو رہنمائی دینی چاہیے، اور خاص طور پہ اگر بچے غلط کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو ڈانٹنے کی بجائے ان کو بتائیں کہ غلطی کوئی ناکامی نہیں ہے بلکہ یہ سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔
اور اس سے وہ آئندہ زندگی میں بہت کچھ چینج کر سکتے ہیں۔ اس لیے طلبہ کے لیے ایسا ماحول بنانا بہت ضروری ہے، ایک استاد کے لیے، ایک ادارے کے لیے، کہ جہاں طالب علم بغیر کسی خوف کے اپنی رائے بھی دے سکیں، سوال بھی کر سکیں، اور پھر ان کو یہ معلوم ہو کہ ہمیں اس کے بعد کوئی مذاق اڑانے والا رویہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ایسا ماحول بنانا بہت ضروری ہے۔ تو ایک اور پوائنٹ جس پہ وہ روشنی ڈالتے ہیں کہ صرف کتابیں کافی نہیں، یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے کہ میرا ذاتی تو خیال یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس تو اب کتابوں کی طرف بھی نہیں آتے، لیکن بہرحال کتابوں کا مطالعہ تو بہت ضروری ہے، لیکن صرف کتابیں کافی نہیں، بلکہ کتابوں کے ساتھ پریکٹیکل بہت ضروری ہیں۔ اب پریکٹیکل میں کیا آتا ہے، ان کے کچھ ایسے تجربات، ایکسپیریمنٹس، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے اس میں ٹرپس بھی رکھے جا سکتے ہیں جو اسکول یا کالج کی طرف سے رکھے جائیں۔ تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے ان کو زندگی کے بارے میں سیکھنے کے قابل بنانے کا۔ اور ایک اس کے علاوہ جو ایک خاص پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ٹیکنالوجی ہے، اے آئی ہے، یہ ساری مہارتیں ہیں، یہ سارا ایک سورس ہے، ذریعہ ہے، اور یہ سب کچھ لے کر جب ایک استاد چلے گا تو اسٹوڈنٹس بھی انشاءاللہ ایسی منزل حاصل کریں گے کہ جو آنے والے دور میں، فیوچر میں ان کو کامیابی کی منزل تک لے کے جائے گی۔ تو جو خاص بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بے شک بہت اہم ہے، لیکن یہ استاد کی جگہ نہیں لے سکتی، کیونکہ اس کو مؤثر بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اصل تعلیم ہے وہ ایک استاد اپنے بچے کو جس طرح دے سکتا ہے، یہ اس کا انداز، وہ اس کا طریقہ، وہ سب کچھ بچے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ ہر بچے کا سیکھنے کا انداز مختلف ہے، اس کی سوچ مختلف ہے، تو ایک استاد سب پر ایک ہی طریقہ لاگو نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے زندگی بھر جو ہے وہ تعلیم کو صرف ڈگری تک محدود نہ سمجھیں، بلکہ زندگی بھر، پوری زندگی لرن کرنے کے لیے آپ تیار رہیں، اور کسی بھی موقع پر کچھ بھی آپ کو ملے، جیسے کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم مومن کی میراث ہے، وہ اسے جہاں بھی پائے وہ حاصل کر لے۔ تو اور علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ہمارے دین میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، اور ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ پھر ہم ایک ڈگری لے کر مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ جہاں سے بھی، جب بھی علم ملے اسے حاصل کر لیں، اور جہاں بھی آپ کو جانا پڑے آپ ٹریول کریں، آپ کوشش کریں، اور آپ لرننگ کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، اور اپنے آنے والی جنریشن کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کے لیے تیار کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز سے سیکھیں گے، اور اس چیز کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں لے کر آئیں گے۔ تو آپ کا سننے کا بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔